الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ المبارکین المیامین۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روحانی وجود ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، اور قرآن اور احادیث سے اس کے بارے میں جو ہے وہ دلائل پیش کیے۔ اس ویڈیو سے آغاز کریں گے ہم سلسلہ ایک استغاثہ اور وسیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی حیات میں اور ان کی وفات کے بعد۔ تو اس میں حدیث کے اسناد پر بھی بحث ہوگی، اور وہ انشاءاللہ الگ ویڈیوز میں آئیں گی جن میں جو ان کے اسناد پر اعتراض ہیں، جن میں سے ناصر الدین البانی صاحب کے سب سے زیادہ اعتراض ہیں، تو ان کا جواب میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو وسیلے کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ پس اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو یہاں سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے حضور اکرم سے۔ وسیلے کا جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضور کی زندگی میں تو اس پہ اتفاق ہے، لیکن وفات کے بعد وسیلے پر بہت اعتراض ہے۔ تو وہ بھی اعتراض جو ہے وہ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ جو ہیں، وہ جو متوفہ 728 ہجری میں، انہوں نے سب سے پہلے اس پر اعتراض کیا۔ اس سے پہلے کسی تابعین نے، صحابی نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، جتنے بھی گزرے، کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ وسیلہ رسول کی وفات کے بعد جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ہم آیت دیکھیں، 89 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ دعا کرتے تھے، فتح مانگتے تھے کفار پر۔ یہود کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 89 آیت ہے۔ تو اس میں جو تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو ابن عباس کی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں ہے اللہم انا نسألک، کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ کیا تھی کہ اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی، کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں امی نبی کے حق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ جی وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، ان تخرجہ لنا، کہ ہمیں مبعوث کرے گا فی آخری زمان، زمانہ آخر میں۔ اس کو آپ دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ حدیث ہے، قرطبی میں آئی، در منصور میں آئی، تفسیر رازی میں، تمام مفسرین کے نزدیک اس احادیث کا ذکر ملتا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی مفسر نے اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن اسے قطع نظر اس پر کسی نے متن پر اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا جیسے امام ابن تیمیہ جو 728 ہجری میں وفات پائی، انہوں نے سب سے پہلے ان حدیث کو ضعیف کہا، اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وسیلہ جائز نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن میں۔ اس کے بعد ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں سب سے پہلی ویڈیو میں احادیث ذکر کروں گا جن میں وسیلے کا ذکر ہے رسول اللہ کی حیات میں اور وفات کے بعد۔ اس کے بعد جو اس کے اسناد پر اعتراض ہیں اہل حدیث کی طرف سے جو ہوتے ہیں، وہ ان کا دار و مدار امام البانی پر ہے، اس کا رد میں پیش کروں گا۔ تو باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ صحابیوں سے، تبع تابعین سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، فقہا سے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وسیلہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ نے کہا، ایک طرف امام ابن تیمیہ اور دوسری طرف تمام امت۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے، کہ کوئی محدث فقیہ ایسا نہیں گزرا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ بھی وسیلے سے حضور کے دعا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں، احادیث کا ذکر ملے گا۔